میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ 12 ربیع الاول ہے۔ پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری۔ جبرائیل نے آ کر صبح ہی صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹی کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ کہا رو نہیں، سب سے پہلے تیرے سے میری ملاقات ہوگی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کے سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخری میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا۔ کون؟ حسن اور حسین۔ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ ٹپ ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا آنسو نہیں۔ جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا سر کٹا نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں۔ کہا یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دیا۔ جب سب چلے گئے تو جبرائیل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے۔ کہا موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر۔ ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کر اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آیا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کر آ جانا۔ ہاں وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں، میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ آپ نے یوں جبرائیل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبرائیل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سننا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بچے کیسے، یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کر ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کر نیزے پہ چڑھے گا۔ کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ جبرائیل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا، جواب آیا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے۔ اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بندر اور خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میرے اور میرے رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے،
باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں اور پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت، ہائے ہائے۔ اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت ملک کے کمزور لوگوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پر رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنی دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کیا، اور قیامت کے سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جنت کو لاؤ، جہنم کو لاؤ، جنت کو لاؤ، جہنم کو لاؤ، ترازو کو لاؤ، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کر دکھائے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک ہی فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا، فرشتے نفسی نفسی، انبیاء پاک معصوم ہستیاں نفسی، جو جنت کے لیے ہی بنے ہیں، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کو، ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے، اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پوچھیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بلایا نہ دنیا سے جاتے ہوئے بلایا، اور نہ اس وقت بلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت۔ یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔